آج جو سیشن میں نے رکھا ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس کی پرابلمس کی وجہ سے ہے، اور کچھ کا مجھے پتا ہے کہ وہ بالکل ہی واقف نہیں ہے ریفرنسنگ سے، اور خاص جی طور سر. پر اے پی ریفرنسنگ جو ہم یوز کرتے ہیں کہ ریفرنسنگ ایکچولی ہے کیا. سافٹ ویئر تو بعد کی بات ہے یوز کرنا کہ جی یہ سافٹ ویئر ہم یوز کریں گے جو ہماری زندگی کو آسان کر دے گا یا ہمارا پروسیس جو ہے رائٹنگ کا اس میں فلو لے آئے گا. لیکن سب سے پہلے ہمیں بیسک انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ ریفرنسنگ ہے کیا، اے پی اے ریفرنسنگ کیا ہے. یہ دو ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں جو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ریفرنسنگ سٹائل ہے کیا. ایکچولی ریفرنسنگ ہوتی یہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈائز میتھڈ ہوتا ہے جو رائٹرز نے جو بھی رائٹر ہے اس نے اپنے ورک کو لکھتے ہوئے، مطلب اپنا تھیسس کے جو بھی ٹیکسٹ لکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ ڈفرینٹ سورسز کو کنسلٹ کر کے لکھی ہے. یہ اس طرح سے کریٹو رائٹنگ نہیں ہوتی ریسرچ رائٹنگ، بلکہ اس میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے اس ٹاپک پہ اگر کوئی ریسرچ کی ہے یا اس باڈی آف نالج جو پہلے ایگزسٹ کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو جسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس، یعنی ہم نے ان کے ورک کو آگے ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ہمیں وہ جو ویل ہے اس کو ری انوینٹ کرنا ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کے ورک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو جب ایسا کرنا ہوگا تو جب بھی ایکیڈیمک رائٹنگ میں ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سورسز کو کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کنسلٹ کیا تو ہمیں ان سورسز کا ریفرنس پرووائڈ کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم نے کون کون سے سورسز جو ہیں وہ کنسلٹ کیے، کون کون سی بکس کنسلٹ کی، کون کون سے آرٹیکلز جو ہیں وہ کنسلٹ کیے، کون کون سی ویب سائٹ. دوسرا جو اس میں دوسری جو بات اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ آج کے لیسن میں کہ جی اے پی اے سکس ہے کیا. یہ ایکچولی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کا سکس ایڈیشن جو ہے اس کے مطابق جو ہم اکیڈیمک رائٹنگ کرتے ہیں تو اس میں جس طرح سے انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ اس طرح سے ریفرنسز کو فارمیٹ کیا جائے، جو سورسز آپ نے کنسلٹ کیے ہیں اس طرح سے لکھے جائیں. تو یہ گائیڈ لائن اس مینول کے حساب سے ہے. ابھی جو لیٹسٹ جو چل رہا ہے وہ 7th ایڈیشن. اب میں جو آپ کو سکھانے جا رہا ہوں وہ 6th ہے. اب یہ کوشچن مارک آتا ہے کہ جی لیٹسٹ کیوں نہیں سکھاتے جبکہ یہ تو اب پرانا ہو چکا ہے. تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہاں پر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ابھی بھی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کا 6th ایڈیشن جو ہے، جو مینول ہے اس کا 6th ایڈیشن جو ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے. یعنی آپ کو تھیسس لکھنے کے لیے 6th ایڈیشن کی ہی ضرورت ہے. اسی طرح ابھی تک جتنے بھی ہمارے پاکستان کے جو جرنلز ہیں وہ ابھی تک 6th ایڈیشن تک ہی محدود ہیں، انہوں نے 7th ایڈیشن کو اپنایا نہیں ہے. ایک آدھ جرنل کا مجھے پتا ہے کہ وہ 7th ایڈیشن کو یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جن سے میرا واسطہ پڑتا رہا ہے خاص طور پہ ایجوکیشن کے جرنلز سے، وہ سارے ابھی تک یعنی اے پی اے 6 کو ہی فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر ہمیں جو ابھی چاہیے سپورٹ جس حوالے سے چاہیے وہ اے پی اے 6 کے حوالے سے ہی چاہیے. آپ جب ایک ایڈیشن کو سیکھ جاتے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر کچھ موڈیفیکیشنز آ جاتی ہیں. مثلاً بعض جگہ پہ آپ کو مثلاً پبلشر صرف لکھنا ہے، لوکیشن نہیں لکھنی اگر ہم 7th ایڈیشن میں کہیں تو یہ ڈفرینٹ. اگر آپ نے ایک اچھے طریقے سے سیکھا ہو تو اگلے کے اندر جو چینجز ہیں ان کو سمجھنا کوئی اتنا بڑا
مشکل کام نہیں ہوگا۔ اب یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ جی ہمیں ریفرنسنگ کیوں ضرورت ہے، تاکہ پہلی بات یہ تھی کہ ریڈر جو ہے ہمیں یہ دیکھ سکے، جو ہمارے ورک کا ریڈر ہے، یعنی جو ہم نے آرٹیکل لکھا، جو ہمارا تھیسس ہے، اس کو جو پڑھ رہا ہے وہ لوکیٹ کر سکے ان سورسز کو جو ہم نے کنسلٹ کیا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے سپروائزر کو، اپنے ایگزامینر کو اور اپنے ریویور کو یہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو اس ٹاپک پہ بہت سارا لٹریچر جو ہے وہ کنسلٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ریلیونٹ لٹریچر جو ہے وہ کنسلٹ جب سائٹ کیا ہوگا تو ہمارا جو ریویور ہے، ایگزامینر ہے، یا آپ کا سپروائزر جو ہے وہ اسے دیکھ کے تو جج کر سکتا ہے کہ واقعی یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو لٹریچر تھا اس نے سارا جو ہے، یا اس میں سے جو موسٹ ریلیونٹ تھا اس کو یوز کیا ہے اپنی اسٹڈی میں۔ اب ریفرنسز جو ہیں، اس سے مثلاً ریفرنسز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک پرٹیکولر وے میں بک کا ریفرنس دینا ہے، ایک پرٹیکولر وے میں ہم نے جرنل کا ریفرنس دینا ہے۔ تو ریفرنسز جو ہیں ہمیں اس طرح سے ریفرنس دینا جو ہے ہمیں ہمارے ورک میں کنسسٹنسی لاتا ہے۔ دوسری بات کریڈیبلٹی کی ہے، اس سے ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھتی ہے، یعنی ہم دوسروں کے ویوز کو لے کے اسے چوری نہیں، مطلب جسے پلیجرزم، اگر ہم کسی کے ویوز کو ایز اٹ از اپنے ورک میں یوز کر لیتے ہیں اور اس کو کریڈٹ نہیں دیتے، تو کریڈٹ دینا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں، یہ آخر میں یہ بتانا کہ جی یہ ورک میں نے یا یہ آئیڈیا میں نے کہاں سے لیا ہے، تو ایکچولی آپ پلیجرزم، آئیڈیاز کی پلیجرزم کر رہے ہیں۔ اب آئیڈیا جہاں سے بھی آپ جس سورس سے بھی کنسلٹ کیا ہے اس کا ریفرنس دے دیں، اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے۔ میں نے عموماً اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ شاید اس وجہ سے نہیں ریفرنس سائٹ کر رہے ہوتے کہ جی کہیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے کہاں سے یہ ٹیکسٹ لی ہے، حالانکہ یہ پرفیکٹلی اوکے ہے کہ آپ دوسروں کے، بلکہ یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ جب دوسروں کا ورک اپنے ورک میں لے کے آئیں تو اس کو سائٹ کریں، اس کا ریفرنس دیں۔ پھر وہی چوتھا پوائنٹ جو اس حوالے سے تھا وہ پلیجرزم کے حوالے سے تھا، جس کی میں نے بات پہلے بھی کر لی ہے کہ اگر ہم کسی کا آئیڈیا اپنے ورک میں لے آتے ہیں اور اس کو سائٹ کیے بغیر اسے لکھ دیتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے پلیجرزم کی ہے، آپ نے چوری کی ہے، جسے جو ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی میں آتا ہے۔ یہاں سے آپ کے جو مین جو اے پی اے اسٹائل کے حوالے سے کنسرنس ہیں یا جو مین اس کے رولس ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اے پی اے اسٹائل دو قسم کے اس کے کنسرن ہیں کہ آپ انٹیکس سائٹیشن بھی دیں اور ریفرنس لسٹ میں بھی وہ ریفرنس پرووائڈ کریں۔ اب انٹیکس سائٹیشن اور ریفرنس لسٹ یہ کیا کیا ہیں، اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ انٹیکس سائٹیشن کیا ہے۔ جب آپ پیراگرافنگ کر رہے ہیں، پیراگرافس لکھ رہے ہیں یا سینٹینسز اپنے لکھ رہے ہیں، تو اس وقت جب آپ نے اپنا ریفرنس دینا ہے تو اس کو دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک کہلاتا ہے نیریٹو سائٹیشن اور دوسرا کہلاتا ہے پیرنتھیٹیکل سائٹیشن۔ اب انٹیکس سائٹیشن یہ ایکچولی جب آپ تھیسس کے جو پیراگرافس ہیں ان کے اندر موجود ہے، اور میں نے کہا کہ دو طرح سے ہے، ایک ہے نیریٹو اور دوسرا ہے پیرنتھیٹیکل سائٹیشن۔ پہلے میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اسکرین پہ کہ لکھا ہے بلال اسپیس دی، پھر بریکٹ میں
2016 جب وہ ایئر اس کا پبلش ہوا تھا، مثلاً یہ آرٹیکل ہو سکتا ہے، بلال آتھر کا نام ہے، اور پھر اس کے بعد ایکسپلور، تو یہ کہلاتا ہے نیریٹو سائٹیشن سٹائل۔ اور دوسرا ہے سینٹینس کے آخر پہ، یعنی آپ مکمل سینٹینس لکھ دیتے ہیں اور مکمل لکھنے کے بعد آخر پہ جو ریفرنس دیتے ہیں اس کا سٹائل ڈفرنٹ ہے، وہ بریکٹ کے اندر آتھر کا نام بھی ہے اور ایئر آف پبلیکیشن بھی ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آتھر کو پہلے لانا چاہ رہے ہیں یا آتھر کو بعد میں، وہ ایمفسس کی بات ہے کہ آپ ایمفسس کس پہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر تو آئیڈیا پہ ایمفسس دینا چاہ رہے ہیں پھر پیرنتھیٹیکل سائٹیشن، لیکن اگر ایمفسس آتھر پہ ہے، جیسے بلال نے یہ ایکسپلور کیا، آگے کہیں کہ محمد نے یہ ایکسپلور کیا، لیکن انہوں نے یہ چیز نہیں ایکسپلور کی، میں یہ ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں۔ اس طرح کی جب سینٹینسز جب اسٹرکچر یوز کیا جا رہا ہے، ایکچولی آتھرز پہ ایمفسس ہے کہ اس نے یہ ایکسپلور کیا، اس نے یہ ایکسپلور کیا۔ انٹیکسٹ سائٹیشن کی ایک ایگزامپل ہے یہاں پر، اور یہ ایک پورا پیراگراف لیا گیا ہے جس میں ڈفرنٹ پلیسز پہ ہم نے ریفرنسز یوز کیے ہیں۔ اس میں چونکہ آپ نے پہلے صرف ایک آتھر والا جو ایگزامپل دیکھی تھی، تو اس لیے اب ذرا پریشان نہیں ہونا، اس میں محمود اینڈ سعید 2011 پیج 503۔ اب یہ پیج کی کیوں ضرورت پڑی جبکہ پہلے والی ایگزامپل میں نہیں تھی؟ پیج کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس سے پہلے آپ کوٹیشن یوز کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کوٹیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کوٹیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پیج نمبر جو ہے وہ لازمی دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف پیرافریز کر رہے ہیں یا سمرائز کرتے ہیں، بالکل اس کے نیچے ہی یہ جو ڈین سے پہلے جو ٹیکسٹ ہے یہ پیرافریزڈ ہوئی ہے یا سمرائزڈ ہوئی ہے، تو اس کے لیے جو ریفرنس یوز کیا ہے وہ وداؤٹ پیج نمبر ہے۔ اسی طرح اگلے پیراگراف میں، اگلے سینٹینس میں اگر دیکھیں تو یہ یہاں پر آپ کو ملیں گے کہ محمود 2011، پھر اس کے بعد یہ سیمی کولن محمود اقبال اینڈ سعید 2009۔ یہ کیا ہوا؟ یہ دو ڈفرنٹ جو آرٹیکلز تھے یا بکس کہہ لیں، یہ میرے خیال میں یہ آرٹیکلز ہیں، اور دونوں آرٹیکلز میں آتھر نے ایک جیسی بات لکھی ہے، تو ان دونوں کی بات کو میں نے سنتھسائز کر لیا اور دو ریفرنسز دے دیے۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک تو میں یہ ڈیمانسٹریٹ کر لیا میں نے کہ جی میں نے یہ ڈیمانسٹریٹ کر لیا کہ میں نے اس آتھر محمود کے دونوں آرٹیکلز جو تھے ان دونوں کو کنسلٹ کی ہے، یعنی ایک جو 2009 میں پبلش ہوا ہے اور ایک بعد میں 2011 کا ہے وہ بھی پبلش ہوا تھا، تو میں نے اس کو بھی کنسلٹ کیا تھا۔ تو اس طرح سے ان ٹیکسٹ سائٹیشن جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک پیراگراف لیا گیا ہے ایک تھیسس سے جس میں یہ ریفرنسز اس طرح سے یوز کیے گئے۔ اب اس کے بعد ریفرنس لسٹ کی بات کرتے ہیں۔ ریفرنس لسٹ جو ہے یہ تھیسس کے، ریسرچ آرٹیکل کے، بک چیپٹر اگر لکھا ہوا ہے تو اس کے آخر پہ آپ کو ملے گا۔ یہ ایک کمپلیٹ لسٹ ہوتی ہے جتنے بھی ریفرنسز آپ نے کنسلٹ کیے ہوتے ہیں، ان ریفرنسز کے یہ وہ سارے ہوتے ہیں جو آپ نے ان ٹیکسٹ میں یوز کیے ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں جب مینولی کرتے ہیں، میں پھر زور دے رہا ہوں، جب اس کو مینولی جو ہے اس کو کیا جا رہا ہوتا ہے تو پرابلم آ جاتی ہے کہ جی
جو ان ٹیکسٹ سائٹیشن میں ہوتے ہیں وہ میچ بعض دفعہ نہیں کرے, وہ مسنگ ہوتے ہیں ریفرنس لسٹ میں, اور بعض دفعہ ریفرنس لسٹ میں کچھ آرٹیکلس موجود, کچھ ریفرنسز موجود ہوتے ہیں جو کہ ان ٹیکسٹ سائٹیشن میں نہیں ہوتے. اسی لیے ایڈوائس یہ دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی سافٹ ویئر یوز کر لیں. اس کے لیے ملٹیپل سافٹ ویئرس ہیں, کئی سافٹ ویئرس ہیں. آپ یوز کر سکتے ہیں مینڈلیج یوز کر سکتے ہیں, زوٹیرو یوز کر سکتے ہیں, آپ اینڈ نوٹ یوز کر سکتے ہیں. اینڈ نوٹ ہی کیوں سافٹ ویئر سجیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اینڈ نوٹ سافٹ ویئر ایکچولی یہ ہے کہ یہ زیادہ یوز کیا جاتا ہے. دوسرا یہ یونیورسٹیز میں عموماً اویلیبل ہوتا ہے, فریلی اویلیبل ہوتا ہے. ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پرٹیکولر ریفرنس مینیجر سافٹ ویئر جو ہے وہ یوز کریں. لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اینڈ نوٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہوں. یہی اب میں آپ کو کچھ اور ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. یہ انٹیکسٹ سائٹیشن کی ایگزامپل ہے. انٹیکسٹ سائٹیشن میں یاد رکھنی ہے یہ بات کہ اگر آپ کے پاس کوٹیشن ہے جو یعنی نمبر آف ورڈز جو ہیں آپ نے وہاں سے اٹھائے ہیں اپنے کسی کے آرٹیکل سے, کسی کے تھیسس سے یا اس کے بک سے, تو جو ورڈز آپ نے اٹھائے ہیں وہ اگر لیس دین 40 ورڈز ہیں تو اسے پیراگراف کے اندر ہی انٹیگریٹ کریں. ذرا پہلی ایگزامپل دیکھیں, شفقت 2009. کہ دیکھیں یہ ایک پیراگراف اسی طرح چلتا جا رہا تھا اور اس کے اندر ہی یہ ورڈز جو ہیں وہ انٹیگریٹ کر دیے گئے. اس میں اینڈ پہ جا کے اس کا پیج نمبر, ذرا سٹائل کو نوٹ کریں کہ کس طرح سے پیج نمبر جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے. اگر یہ شروع میں اگر آپ نے آتھر اور ایئر لکھ دی ہے. اب اس کے بعد اسی طرح اگلی کوٹیشن میں بھی یہی کچھ ہے کہ وہ لیس دین 40 ورڈز ہیں تو اسے رننگ ٹیکسٹ کے ساتھ ہی امبیڈ کر دیا گیا, اسی کے ساتھ ہی اس کو لکھا جائے گا. اگلا ایک اور ایگزامپل میں نے اسی طرح سلیکٹ کیا. سینٹینس اسی طرح چل رہا ہے اور اس میں بھی وہ نمبر آف ورڈز جو ہیں وہ نمبر آف ورڈز لیس دین 40 ہیں تو اسے ٹیکسٹ کے اندر ہی امبیڈ کر دینا. رننگ ٹیکسٹ کے ساتھ ہی امبیڈ کر دیں گے. کہ اگر ان ٹیکسٹ سائٹیشن اگر آپ کوٹ کر رہے ہیں مور دین 40 ورڈز تو اس کا سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ طیبہ آپ بات کر لیں سر. یہ جو یہ کوٹیشن ہے یہ 40 ورڈ سے زیادہ ہے تو اس لیے اس کو پیراگراف جو تھا اس سے الگ ہم نے لکھا ہے, نیو پیراگراف کی فارم میں شاید. جی, اس کو انڈینٹ کر لیا جاتا ہے, یعنی وہ 5 اسپیسز شروع میں دے دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پیراگراف جو ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور انورٹڈ کاماز یہ خیال رکھنا ہے کہ انورٹڈ کاماز نہیں آتے. یہ ابھی ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ نے ورک بھیجا تھا تو اس نے ہر جگہ پہ انورٹڈ کاماز یہاں پر انسرٹ کیے ہوئے تھے, تو یہ انورٹڈ کاماز یہاں پر نہیں یوز کیے جاتے. یہ امپورٹنٹ بات ہے اس رول کی. لیکن یہ خاص طور پر لٹریچر ریویو میں اس کو یوز کیا جا رہا ہے. یہ اس کے حوالے سے ہے کہ آپ نے کوٹیشن وہاں سے لی ہے کہیں سے, تو اس میں کوٹیشن مارکس اگر 40 اور مور دین 40 ورڈز ہوں تو آپ اسے پیراگراف کی صورت میں لکھ دیں. اگر ایک آتھر ہے تو
اس کا ورک جو ہے فرسٹ ٹائم اگر آپ نے مثلا فرسٹ پیراگراف میں کہیں یوز کیا ہے یا فرسٹ سینٹینس میں یوز کیا اور سیکنڈ تھرڈ فورتھ میں جا کے پھر دوبارہ یوز کریں گے تو وہ بلال 2020 ہے فار ایگزامپل، تو وہ اسی طرح ہی رہے گا، اس میں بعد میں بھی سائٹیشن، یعنی کوئی ایک سینٹینس بھی لکھنا ہے اور وہ آپ نے کسی بھی آتھر سے لیا ہے تو آپ اس کا ریفرنس دیں. اور شروع میں اگر دیا ہے مثلا بلال کا ریفرنس جو ہے اگر آپ نے چیپٹر 1 کے شروع میں یوز کیا ہے تو چیپٹر 1 کے اینڈ پہ کہیں پھر دوبارہ بلال کا ریفرنس آئے گا تو وہ بلال ہی لکھا جائے گا، اس کا ریفرنس اسی طرح لکھے گا. اصل میں یہ یہاں پر یہ سکھانے کی بات ہے کہ آپ کو کہ ایٹل جو ہے ہم کب کہاں یوز کرتے ہیں، یہاں پر وہ سکھانا ہے. ٹھیک ہے، اگر دوسرا آتھر ہے تو پھر بھی وہی چیز رہے گی. 3 آتھر ہوں گے، اب ذرا سنیں ذرا غور سے، یہاں پہ چینج ہو جائے گا. 3 آتھرز ہوں گے تو پھر پہلی دفعہ 3 آتھرز جو ہیں مثلا بلال، محمد اینڈ اسلام جو ہے یہ پورے ان کا بتایا جائے گا، اور آخر پہ دوسری دفعہ جب ان کو کوٹ کریں گے تو یہ بلال ایٹال ہو جائے گا. ایٹال سے مراد یہی رکھ لیں کہ یہ بلال اور اس کے ہم نوا. ٹھیک ہوگی یہ بات. اگر آپ کے پاس 4 5 یا مور دین 5 بعض دفعہ اور بھی آتھرز ہو سکتے ہیں تو پھر آپ یہ ہے کہ آپ سٹارٹ کریں بلال ایٹل سے. فرسٹ سائٹیشن میں بھی پھر وہی ہوگا ایتوال بنائی. جی بالکل ایسا. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 6 ہو تو اس کا تو بالکل پکا وہی ہے. اب اس کے بعد گروپس ایز آتھرز. بعض کیسز میں گروپس جو ہیں وہ بھی ہمارے آتھر کے طور پر، یعنی وہ جو جیسے یونیورسٹی آف گجرات کی بھی یہاں ایگزامپل دی ہے، یو ایم ٹی کی ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ یو ایم ٹی کی ویب سائٹ کو کنسلٹ کیا ہے تو آپ لکھ دیں کہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، لمبا ہو جائے گا، اس کو شارٹن کر لیں اور اس کی جگہ لکھ دیں یو ایم ٹی. تو ویب سائٹ کا جو بھی وہ ایئر آپ اوپر مینشن ہوا ہوتا ہے تو آپ 2020 ہے 21 ہے یا اس سے پہلے کی ہے ویب سائٹ، جو بھی وہاں پر ایئر آف پبلیکیشن لکھا ہوگا وہ آپ لکھ دیں گے. تو گروپس بھی جو ہیں وہ بھی آتھر کے طور پر یوز ہو سکتے ہیں، جیسے ایچ ای سی ہے، یونیسکو ہے. تو ان کی ویب سائٹ جب آپ کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے ڈاکومنٹس آپ کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں انڈیویجول آتھرز کو کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی، وہاں پر جو آرگنائزیشن ہے یا گروپ ہے اس کی امپورٹنس ہوتی ہے، تو پھر انہی کو سائٹ کیا جاتا ہے. مثلا میں ایچ ای سی کی کوئی پالیسی جو ہے اس کو سائٹ کر رہا ہوں تو پھر ایچ ای سی 2020 لکھا جاتا ہے، نہ کہ کوئی انڈیویجول اس کے آتھرز جو ہیں ان کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی. اب اس کے بعد جو ہے یہ انٹیکسٹ سائٹیشن کی بات تھی، یہ اس کے بعد ہم ریفرنس لسٹ پہ شفٹ ہو رہے ہیں. یہ رولز کیوں سمجھنے ہیں؟ اینڈ نوٹ اگر آپ کو سب کچھ کر کے دے دیتا تو ان رولز کی کیا ضرورت ہے؟ ان رولز کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان رولز کے بغیر آپ اینڈ نوٹ کے اندر جو مسٹیکس ہوتی ہیں، اینڈ نوٹ کے جو ریفرنسز جو آپ نے گوگل اسکالر سے اگر امپورٹ کیے ہوتے ہیں تو اس کے اندر مسٹیکس رہ جاتی ہیں. وہ آپ نے ویڈیو لیکچر میں اگر وہ دوسرا ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ مسٹیکس موجود تھیں. مثلا بعض دفعہ لیٹرز پوسٹ میں نہیں تھے، سارے کیپٹل میں آ رہے تھے، سینٹنس فارم میں نہیں تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو خود لائبریری کے اندر پہلے تو انسرٹ کر لیں، جب انسرٹ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد لائبریری کو ایڈٹ کریں. لائبریری کو
کے اندر جتنے بھی ریفرنسز ہیں 1 by 1 جو ہے وہ چیک کریں آپ کہ کہاں پر مسٹیک ہے. لیکن ان مسٹیکس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس پہلے پریویس نالج ہونا چاہیے, اور وہ آج کے اس لیکچر میں ہے, پریزنٹیشن میں موجود ہے کہ جی ایکچولی ہمیں جب کریکٹ کرنا ہے ریفرنس تو وہ کیسے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. تو فارمیٹ کیا ہو اس کا؟ اسٹوڈنٹ ام ہانی. یس سر. بیٹا یہ اسکرین پہ آپ کو جو ریفرنس دکھائی دے رہا ہے اگر پڑھ دیں تو مجھے. جی سر. کیا آتھر لکھا ہے؟ آتھر کوما A ڈاٹ ایئر پھر ڈاٹ ٹائٹل آف دا بک فل اسٹاپ اور لوکیشن پبلشر فل اسٹاپ. اس کے جی بعد جو ریفرنس ہے. ایک منٹ ٹھہر جائیں. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ میری فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ جس کا نام عابد حسین ظفر, 3 نام ہے اس کے نام میں, ایسا ہی ہے. یس سر. اب اس نے کوئی بک لکھی تھی, بک کا نام تھا ہاؤ ٹو رائٹ اے تھیسس, ٹھیک ہے, اور یہ 2020 میں پبلش ہوئی تھی. تو کیسے آپ لکھیں گی ذرا بتائیں گی؟ سر لاسٹ نیم اس کا سب سے پہلے آئے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کا جو ان دونوں میں سے جو الفابیٹیکلی جو لکھ کے تو اس کے جو سیکنڈ اور تھرڈ جو مطلب سیکنڈ اور فرسٹ والا ہوگا وہ یہاں پہ اے کی جگہ پہ ایڈ ہوں گے. ایئر کی جگہ ان کا 2020 آ جائے گا, اور یہاں پہ ٹائٹل آف دا بک میں جو ٹی ہے ٹائٹل کا وہ سب سے کیپٹل ہوگا, اس کے بعد باقی سارا اسمال ہوگا, یعنی بک کا ٹائٹل یہاں لکھ دیں گے, اور اس کے بعد اس کی لوکیشن اور پبلشر یہاں پہ آ جائے گا. جی ویری گڈ. ٹائٹل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں گوگل اسکالر سوری اس کو بھی کریکشن کے لیے یوز کرتا رہا, اور دوسرا گوگل بکس ہوتی ہیں جو آن لائن اویلیبل ہوتی ہیں, ان میں سرچ کر لیں تو وہاں پر ہمیں دکھائی دے جاتا ہے کہ وہ انیشل پیجز سے ہم کنسلٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ پبلشر اس کا راؤٹلیج تھا تو اس کا جو لوکیشن ہوگی وہ اس سے چیک کر لیا, جی نیو یارک میں پبلش ہوا ہے. ٹائٹل آف دا بک اگر وہاں سے وہ بھی کنفرم کر لیا, ایئر بھی کنفرم کر لیا. بعض دفعہ یہ انفارمیشن مسنگ ہوتی ہے, اور آتھر کا نام بعض دفعہ اس میں مسٹیک ہوتی ہے, تو وہ یہ چیک کرنا جو ہے یہ ہمارا کام ہوتا ہے. یہ نیچے ایک ایگزامپل اس کی دی ہوئی ہے. اور اسی طرح دوسرا اگر ایڈیٹڈ بک ہے, ایک ایڈیٹڈ بک کون سی ہوتی ہے؟ ایک بک جس میں ملٹیپل چیپٹرز ہوتے ہیں. مثلا ایک بک 10 چیپٹرز پہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ 10 ڈفرنٹ آتھرز نے وہ چیپٹرز لکھے ہوں, اور وہ چیپٹرز کے آتھرز ہوتے ہیں, جبکہ ایڈیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کمپائل کرتا ہے, اور کمپائل کرنے کے بعد اس کا بعض دفعہ شروع کے کچھ ایک آدھ چیپٹر لکھ رہا ہوتا ہے, اور یا کنکلوژن جو ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو اس کے اندر موجود کنٹینٹ ہے اس کو بھی وہ ریویو کر رہا ہوتا ہے, ایڈٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایڈیٹر کا کام ہوتا ہے. اور ایڈیٹڈ بک جو ہے اس طرح سے پروڈیوس کی جاتی ہیں جس میں ایک پرٹیکولر ٹاپک پہ ڈائیورس اگر ہم نے ڈائیورس آتھرس کے ویوز لینے ہو تو وہ بڑا اچھا طریقہ ہے. تو اس طرح سے ایڈیٹڈ بکس لکھی جاتی ہیں. ایڈیٹر اگر ہم نے صرف ایڈیٹر اس بک کے بارے میں بتانا ہے تو ایڈیٹر کا نام اسی طرح اس کے صرف بریکٹ میں ED لگا دینا ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے, اور باقی یہ اس کا طریقہ کار وہی رہتا ہے جو ایک نارمل بک کا. اب اس کے بعد
बुक चैप्टर की बात आ जाती है। बुक चैप्टर में भी ऑथर पहले, ईयर, उस चैप्टर का टाइटल, फिर इसमें वर्ड आता है इन। अब जरा देख रहे हैं कि जितने एडिटर होंगे उतने ही उन सब के नाम आ जाएंगे, और आखिर पे उसी तरह टाइटल ऑफ बुक, पेज नंबर, क्योंकि चैप्टर है तो उसमें पर्टिकुलर पेजेस होंगे। कोई चैप्टर का पेज 70 से स्टार्ट होकर 75 तक खत्म हो गया है तो वो पेज नंबर आप मेंशन करेंगे, लोकेशन और पब्लिशर। ठीक है। अगर ये बुक आपने किसी वेबसाइट से डाउनलोड की है तो साथ रिट्रीव फ्रॉम कर दें। अगर आपके पास, अगर आपने ये बुक वेबसाइट से ही डाउनलोड किया लेकिन साथ ही उसका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर मौजूद है, डिजिटल ऑब्जेक्ट, तो थर्ड जो लिखा हुआ है DOI, ये जो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है ये उस पे मौजूद होगा, वो आपने इंसर्ट कर देना है। लेकिन मैं आपको वैसे, अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट वाला है, आप उसको फॉलो करें और जहन में इसको बिठा लें कि जी एडिटेड बुक को किस तरह से लिखा जाता है। तो अभी एक चीज ये देखनी है, और एक जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट है कि ऑथर बुक को किस तरह से, एक बुक और फिर एक एडिटेड बुक, दोनों में क्या डिफरेंस है ये ज़हन में रखना है। ये दो मेन एंट्रीज हैं, अगर आप ये सीख गए तो आप समझें कि बड़ी आसानी के साथ एंड नोट की जो एंट्रीज हैं उनको करेक्ट कर लेंगे। एक चीज जो थी ना वेब वाली, उसमें डेट भी नहीं लिखते कि हमने इस डेट पे पिक किया, रिट्रीव्ड फ्रॉम के बाद डेटेड? नहीं, ये APA, ठीक है, आपका अच्छा क्वेश्चन है। APA 6 में ये रूल जो है इसको खत्म कर दिया गया था। इससे पहले 5th में मौजूद था कि रिट्रीव, वो जब जिस डेट को रिट्रीव किया गया जाता है उसको डेट को भी मेंशन किया करते थे, लेकिन 6th में ये खत्म हो गया। जर्नल आर्टिकल, ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में रिसर्च के दौरान सबसे ज्यादा यही यूज किया। जर्नल आर्टिकल, इसको जरा बेहतरीन तरीके से समझ लें कि ये है क्या। इसमें ऑथर बी, ऑथर सी, ये जो ऑथर ए, ऑथर बी, ऑथर सी, ये नहीं, घबराना नहीं है। ये जितने नंबर ऑफ ऑथर्स बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से ये उनके नाम जो है हम इसी तरह लिखते जाएंगे। ठीक है। मसलन कोई आर्टिकल एक ऑथर ने भी लिखा है और बाज दफा उसके साथ दो ऑथर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जो HEC है वो अब HEC अप्रूव्ड जितने भी जर्नल्स हैं वो 3 ऑथर से ज्यादा ऑथर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो अगली बात जो है वो ईयर लिख देना, टाइटल ऑफ आर्टिकल आना है, टाइटल ऑफ पीरियोडिकल है। टाइटल ऑफ पीरियोडिकल से क्या मुराद है? जर्नल का नेम होता है। सर बिल्कुल अलर्ट उल्लू बन के बैठा हूं जी। टाइटल ऑफ पीरियोडिकल से मुराद टाइटल ऑफ पीरियोडिकल, ये जर्नल का जो भी नाम होता है, जैसे जर्नल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन रिव्यू, और उसके बाद वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर, वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर, वॉल्यूम नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन जर्नल के फर्स्ट, जो आर्टिकल आपने यूज किया होगा उसके फर्स्ट पेज पे अमूमन मौजूद होती है। वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर, आगे PP-PP, ये क्या है? पेज नंबर। नंबर्स होंगे, उनकी रेंज होगी। आप पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 20 तक हो सकता है, या 20। अक्सर जो डाउनलोड किए जाते हैं उनमें पेज नंबर जो है उनकी मिस्टेक होती है।
वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर को मैं अक्सर इश्यू नंबर को अक्सर मिस हुआ देखता हूँ, तो उसको मुझे फिर दोबारा से इंसर्ट करना पड़ता है। अब आ गई आखिर पे डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। पुराने जो जर्नल्स थे उनका ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नहीं हुआ करता था। जब से ये इंटरनेट और ये ऑनलाइन जर्नल्स पब्लिश होना शुरू हुए हैं, तब से उनका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर होता है, जिससे उनको बड़ी आसानी के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लिक करें, ये फौरन उस ऑनलाइन आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा कि जहां पर ये पब्लिश हुआ होता है। लेकिन बहुत सारे जर्नल्स जो हैं वो विदाउट डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर पब्लिश हो रहे हैं, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इंफॉर्मेशन अगर आपने ऑनलाइन जर्नल डाउनलोड किया था, आर्टिकल डाउनलोड किया था, और मोस्ट केसेस में आप करते हैं, और उसमें अगर आपको मिल जाता है तो जरूर इसको इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन इसके बारे में वरी करना इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन इससे पहले वाली जो इंफॉर्मेशन सारी जो है वो मौजूद होनी चाहिए। नाइला, समटाइम जो जर्नल होते हैं आर्टिकल, वो जैसे हम रिसर्च गेट से लेते हैं तो सर उनका जो इश्यू नंबर या वॉल्यूम नंबर नहीं मेंशन होता, तो उनके लिए क्या किया जाए? अच्छा क्वेश्चन है। रिसर्च गेट पे जो आर्टिकल्स रखे जाते हैं वो फाइनल प्रिंट्स नहीं होते। मोस्ट केसेस में वो प्री प्रिंट्स कहलाते हैं, यानी प्रिंट होने से पहले आप कुछ यानी इंटरनेशनल जर्नल्स अलाउ करते हैं कि जी आप प्री प्रिंट्स जो हैं उनको आप पब्लिश वहां पर रख सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअली पब्लिश हो चुका है उसको वो आपने चूंकि बाज दफा कॉपीराइट से जो है उस जर्नल को शिफ्ट कर देते हैं, तो फिर वो वहां पर रखना भी जो है, वहां पे अपलोड करना भी जो है वो गलत होता है लीगली। लेकिन चूंकि प्री प्रिंट्स जो है वहां पर मौजूद होते हैं, प्री प्रिंट्स में पेज नंबर जो है उस तरह से नहीं होता। वो हो सकता है 1 से लेके ऑथर ने जो अपना पेज नंबर लिखे हैं 1 से 20 है, अगर वो लिखा होगा। वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर नहीं होगा, क्योंकि अभी तो वो पब्लिश नहीं हुआ, प्री प्रिंट है। प्री प्रिंट ज़हन में रखनी है ये बात। ठीक है। तो मैं अमूमन अगर मुझे कोई आर्टिकल अगर रिसर्च गेट से मिलता है और वो प्री प्रिंट है, तो फिर मैं उसका पब्लिश्ड वर्जन जो है वो ढूंढता हूँ। वो कहीं मुझे मिल जाता है सेज में या रोटलेज के पास या किसी जर्नल में किसी जगह पे पब्लिश हुआ होता है, तो ये इंफॉर्मेशन वॉल्यूम नंबर, इश्यू नंबर वो आम इजीली एक्सेसिबल होती है। तो आप वहां से वो इंफॉर्मेशन उसकी ले लें और उसे इंसर्ट करें। वेबसाइट में वही तरीकाकार है कि ऑथर का नाम लिख दें, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख दें, टाइटल ऑफ वर्क लिख दें, और आगे लिख दें कि कहाँ से आपने उसे रिट्रीव किया था। तो वो वेबसाइट जो है उसका रेफरेंस जो है आप यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट जो है वो वेबसाइट का एड्रेस जो है ना वो समटाइम्स इतना बड़ा होता है। ये तो बड़ा एक यहाँ पे तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, तो वो सारे फिर हमें लिखना पड़ेगा ना। कई दफा उसमें वो सिंबल्स भी होते हैं और वो न्यूमेरिक के नंबर की सिंबल भी होते हैं, थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा होता है बहुत। ठीक है, बेशक वियर्ड हो लेकिन लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। थीसिस है ये, जिसे डिसर्टेशन कहा जाता है, या मास्टर्स का थीसिस है। तो मसलन आपने कोई डाउनलोड किया है तो उसका रेफरेंस जो है वो देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑथर तो एक ही होगा। जब उसने वो ईयर भी आप लिख लेंगे क्योंकि वहां पर उसके फर्स्ट पेज पे लिखा होगा, टाइटल भी उसके फर्स्ट पेज पे या उसकी प्रीलिमिनरी पेजेस जो है वहां पर आपको मिल जाएगा। अगली इंफॉर्मेशन ये लिखनी है कि वो आपने लिखना है कि अनपब्लिश्ड डॉक्टोरल डिसर्टेशन है और उसका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और लोकेशन इधर तक हो जाए तो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो रिट्रीव फ्रॉम, जहां से वो जिस वेबसाइट से लिया है वो भी आप इंसर्ट करेंगे। इसी तरह मास्टर थीसिस के साथ भी यही असूल है, लेकिन फर्क सिर्फ डॉक्टोरल, उसमें डॉक्टोरल आ रहा है और इसमें मास्टर्स थीसिस आ जाता है। ये जो ब्रैकेट में आपने लिखा है ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक हो गया जी? फिर आपका क्वेश्चन। सर ये मगर वेबसाइट पे तो पब्लिश हुए हैं ना, जैसे एचईसी की वेबसाइट है या प्रोक्वेस्ट है, तो हम फिर भी इसको अनपब्लिश ही लिखेंगे बेशक वो किसी वेबसाइट पे पब्लिश हुआ हुआ है। वो पब्लिश नहीं है, उसको पब्लिश नहीं कहा जाता, उसको रिपोजिटरी कहा जाता है। वो रिपोजिटरी में उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ। मसलन अगर मेरा पीएचडी का थीसिस आपको मिलता है रिपोजिटरी में, यूटास की रिपोजिटरी में, तो वो पब्लिश्ड नहीं है। राइट सर। ठीक है, इसलिए अनपब्लिश्ड रखें। तो सर ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि अनपब्लिश्ड थीसिस? जी ये पूरी ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा ये सारा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। इसके सर अगर हमें कहीं से मिलता है, जैसे आप बता रहे हैं एचईसी का ये वाला, अब वहाँ पे थीसिस पड़ा हुआ है, तो ये भी तो हो सकता है वो कहीं पे पब्लिश हुआ हो, हमें ना पता हो, तो हम वही यही लिख देंगे फिर भी अनपब्लिश्ड। आपने जो एक्सेस किया हो वो आप बताएंगे। अनपब्लिश जो आपने एक्सेस किया होगा अगर रिपोजिटरी से, तो वो अनपब्लिश्ड है। ठीक है। न्यूज़पेपर की बात करते हैं कि न्यूज़पेपर को हम किस तरह से यूज करते हैं। कोई है जो न्यूज़पेपर को भी साइट करना चाह रहा हो? यस सर। जी, अगर ऑथर का नाम पहले, उसके बाद ईयर में आप क्या लिखेंगे? 2012 फॉर एग्जाम्पल। आगे आप लिखेंगे मंथ में आप पूरा वो लिखें कि ये जनवरी है, फेब है, और फिर उसका डे। सही है सर। ठीक है, फिर टाइटल लिख के टाइटल ऑफ न्यूज़पेपर और पेज नंबर आपने लिख देना है। तो इस तरह से आपका रेफरेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका रेफरेंस, अगर आपने ये इंफॉर्मेशन किसी ऑनलाइन वेबसाइट, न्यूज़पेपर्स आप ऑनलाइन भी चले गए हैं, तो उनकी वेबसाइट को कंसल्ट किया तो लिखें कि रिट्रीव फ्रॉम दिस साइट। वो जो भी वेबसाइट का यूआरएल है वो आप इंसर्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं, ये बाज़ दफा हमारे पास गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आती हैं और इनका स्टाइल जो है ये भी उसी तरह ही है। अगर तो ऑथर का नाम अगर आप आइडेंटिफाई कर सके, टाइटल ऑफ वर्क जो है वो मौजूद हो, और रिपोर्ट नंबर जो है अगर उसका मौजूद हो तो वो लिख दें, लोकेशन और पब्लिशर। यानी जिस तरह से एक बुक का रेफरेंस होता है तकरीबन ये उससे मिलता जुलता है। सर इसमें जैसे मैं अगर बताऊं सर, इसमें ऑथर का नाम कई दफा नहीं होता, फिर क्या करें सर? जैसे इसमें जी टीवेट के हवाले से सर, उसमें रेफॉर्मेशन में ना मैंने बड़े ज्यादा मटेरियल है लेकिन उसमें ऑथर का नाम ही नहीं है। देखिए जब आप फिर वही बात आ जाएगी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वाला जो एग्जांपल दी थी वो एक्चुअली किसी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी की रिपोर्ट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। अगर ऐसा है तो फिर आप ऑथर के जगह पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऑथर की जगह पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे नेफटेक का वो मटेरियल है तो मैंने नेफटेक लिख दूंगा फिर वहां पे। जी बिल्कुल, ऑथर की जगह पे ये नाम आ जाएगा आपका। गुड न्यूज़ ये थी कि ये बहुत सारी चीजें जो हैं इनकी आपको सिर्फ एंट्री जो है वो अपने एंड नोट में ठीक करनी होती है। बाकी ये बहुत सारी चीजें जो है वो एंड नोट जो है वो खुद से कर रहा होता है। इस वक्त एंड नोट X8, X9 और 20 जो है ये मार्केट में अवेलेबल है।
X8 میں یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے پرچیز کیا ہوا تھا. پرچیز اس طرح سے کیا تھا کہ HEC کا ایک پروجیکٹ تھا, تو اس میں جو فنڈز ملے تھے اس کے ذریعے سے یہ پرچیز کیا گیا تھا. تو بالکل جب پیڈ ورژن آپ کے پاس موجود ہو تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ میں اسی لیے میں وہ یوز کرتا ہوں. اور X9 اور X8 کا انٹرفیس ملتا جلتا ہے, جبکہ 20 میں جا کے انہوں نے کچھ انٹرفیس کو کچھ زیادہ ہی ریڈیکل چینجز اس میں لے کے آگے ہیں. اویلیبل ہے میرے پاس, میں یوز اس کو نہیں کرتا, میں اس کی بجائے X8 ہی یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پر انٹرفیس کے اندر ریڈیکل چینجز ہیں اور کچھ ایسے فیچرز ہیں جو میں پہلے X8 میں یوز کرتا تھا اور اس میں یوز ٹو بہت زیادہ ہو چکا تھا. اب اس کو اینڈ نوٹ میں 20 میں وہ اویلیبل ہی نہیں ہے, تو وہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. مثلاً اگر آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ X8 میں ایک فیچر ہے کہ آپ جب ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں تو اس کے کیس جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ایک بٹن کے ذریعے سے. کیوں گوہر ایسا ہی تھا؟ جی سر. اور سینٹینس کیس میں بار بار چینج کر رہا تھا اور مجھے بار بار کرنا پڑتا ہے. اینڈ نوٹ 20 میں یہ فیچر ہی انہوں نے شروع سے ہی ختم کر دیا. پتہ نہیں کچھ, کیونکہ سارے جرنل سینٹینس کیسز نہیں یوز کرتے یا سارے سٹائل جو ہیں وہ سینٹینس کیس نہیں یوز کرتے, تو اس لیے. اور یاد رکھیں کہ آپ کو ابھی صرف ایک سٹائل سے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, 7000 سے زیادہ سٹائلز موجود ہیں, ریفرنسنگ سٹائلز موجود ہیں, اور اینڈ نوٹ ان سارے 7000 پلس جو ہیں ان کو ہینڈل کر سکتا ہے. یعنی اگر ہم نے انفارمیشن ایک سٹائل کے حساب سے اس کو دی ہے تو وہ ہمیں دوسرے سٹائل میں اسے کنورٹ کر کے دے دیتا ہے آٹومیٹکلی. تو صرف کلکنگ کرنی ہے 2-3 جگہ پر اور بس وہ دوسرے ڈیزائن میں شفٹ ہو جاتا ہے.